السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسرے مظاہر ابی الواقعہ ابن مقدم اسلام تشریح کے نام اور اردو میں تقریر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم مخالف تاریخ قرآن ہو کر۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آج میرے گفتگو کا موضوع مسلمانوں کی تباہی اور اس کا علاج ہے۔ تو آئیے اس موضوع کے تحت ہم اپنی شاندار ماضی پر ایک نظر ڈال کر مستقبل کی تعمیر و ترقی کے سامان تلاش کریں۔ قرآن کریم میں رب ذوالجلال کا ارشاد ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ یہ ارشاد باری ہماری پوری تاریخ کا اختصار ہے اور اسی میں ہماری ترقی کا راز مضمر ہے۔ تاریخ کے سینکڑوں واقعات یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ جب بھی ہمارا رشتہ اللہ سے اور اس کے دین سے مضبوط رہا، سربلندی و کامیابی ہمارے قدم چومے، اور جب کبھی اس رشتہ میں کسی قسم کی کمزوری آئی تو ہم عزت و رفعت کے آسمان سے ذلت و پستی کے غار میں جا گرے۔ تاریخ ہمارے سامنے جنگ بدر کی مثال پیش کرتی ہے۔ جنگ بدر میں جو کامیابی ہوئی تھی وہ صرف اسی رشتہ کی مضبوطی کی بنیاد پر ہوئی تھی، ورنہ اگر کامیابی ہوتی تو کفار مکہ کی ہوتی، کیونکہ کفار مکہ تقریباً 1000 تھے اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ تھے۔ ان کے پاس 700 اونٹ، 200 گھوڑے اور ان کے پاس تلواریں جگہ جنگی ہتھیار موجود تھے۔ ادھر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، عبید، عاص، حرث، امیہ بن خلف، نفر بن حارث، عبد المطلب جیسے شراب کے پیکر اور آزمودہ کار تھے۔ ادھر بیچارے مسلمان بے سر و سامان، کل تعداد 313، سواری کے لیے کل 2 گھوڑے اور 70 اونٹ ہیں، ایک پر 3 4 آدمی سوار ہیں اور بعض پیدل سفر کر رہے ہیں۔ کسی کے پاس نیزہ اور کمان ہے تو تلوار نہیں، اور کسی کے پاس تلوار ہے تو نیزہ اور کمان نہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، جب مقام بدر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ بلند مقام پر خیمہ زن ہو چکے ہیں جہاں پانی کی بھی فراوانی ہے، اور بیچارے مسلمانوں کو بس اور ریتیلی زمین پر خیمہ زن ہونا پڑا، ایسی جگہ پر کہ اگر کسی کو پیاس لگے تو ایک گھٹ پانی پینے کو نہ ملے۔ الغرض جنگ کے اندر جتنے اسباب اور جتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہیں وہ سب کفار مکہ کو حاصل تھی، مگر لڑائی شروع ہوتی ہے تو کفار مکہ گاجر مولی کی طرح کاٹے جاتے ہیں۔ کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار ابو جہل 2 بچوں معاذ اور معوذ کا ذریعہ مارا جاتا ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے سر کو جسم سے جدا کرتے ہیں۔ مسلمانوں، آپ جانتے ہو یہ حضرت عبداللہ کون ہے؟ یہ وہی ہے جن کے اسی ابو جہل نے مکہ کے صحن مارتے مارتے بے ہوش کر دیا تھا، اور آج میدان جنگ کے اندر وہی عبداللہ بن مسعود ابو جہل کا سر قلم کرتے ہیں۔ امیہ بن خلف ابو جہل کے بعد کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار سمجھا جاتا تھا، لیکن اپنے ساتھیوں کو اس طرح تہتے ہوتے دیکھ کر گھبرایا اور میدان جنگ چھوڑ کر مکہ کی طرف بھاگ پڑا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے بھاگے اور قریب پہنچ گئے۔ امیہ بن خلف گھبرا کر گھوڑے سے نیچے گر جاتا ہے، پیٹ کے بل لیٹ جاتا ہے، شور مچاتا ہے، معافی مانگتا ہے، امن چاہتا ہے، لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اس کے پیٹ پر نیچے سے تلوار چلا دیتے ہیں اور اس کو جہنم نصیب کر دیتے ہیں۔ اسلام کے نوجوانوں، جانتے ہو یہ بلال حبشی کون ہے؟ اسی امیہ بن خلف کے غلام جب اسلام قبول کیا تو مکہ کے اندر امیہ بن خلف دوپہر کے وقت تپتے ہوئے ریت پر لٹا کر پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں رکھ دیتا تھا تاکہ حرکت نہ کر سکے، رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگاتا اور اگلے دن ان کو گرم زمین پر لٹا کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ تکلیف سے بے قابو ہو کر اسلام سے پھر جائے یا یوں ہی طرف کر مر جائے۔ پیروں میں رسی باندھ کر مکہ کے گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، طرح طرح کی اذیتیں اور تکالیف پہنچائی جاتی ہیں، یہاں تک کہ تکالیف دینے والے تھک جاتے ہیں، اکتا جاتے ہیں۔ کبھی امیہ بن خلف کا نمبر آتا ہے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا ہے تو کبھی اور کا نمبر آتا ہے۔ آج میدان جنگ کے اندر وہی غلام اپنے آقا و مالک یعنی امیہ بن خلف کو قتل کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں اور امیہ بن خلف میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ رہا ہے۔ مسلمانوں، وہ کون سی چیز تھی جس نے غلام کو غالب اور آقا کو مغلوب کر دیا؟ سچ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ تم ہی سربلند رہو گے بشرطے تم سچے پکے مسلمان رہے۔ اسی طرح دوسرے کفار مکہ اپنے ساتھیوں کو مقتول ہوتے دیکھ کر میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ 70 مقتول ہوئے
70 गिरफ्तार हुए और मुसलमान को ऐसी फतह हासिल हुई जिसको तारीख फरामोश नहीं कर सकती। लेकिन अफसोस सद अफसोस, आज जहाँ देखे जिस तरफ देखे मुसलमान वहीं खौफनाक तूफान में घिरे हुए नजर आते हैं। कहीं मुसलमानों के अबरों को पामाल किया जा रहा है, कहीं मुसलमान गुलामाना जिंदगी बसर कर रहे हैं। हज़रत आज हम और तुम अंदलुस को नहीं जानते, हालांकि अंदलुस एक वक्त में मुसलमानों की सबसे बड़ी ताकत और हुकूमत थी, पूरी दुनिया में इसकी शान शौकत की शोहरत थी। और आज वहाँ की ये हालत है कि एक मुसलमान भी लाम लेने को नजर नहीं आता। मुसलमानों पर तबाही इस तरह आई कि न सिर्फ मुसलमानों को बेघर किया गया बल्कि मुसलमानों का कत्ल आम हुआ, इज्जत व आबरू को पामाल किया गया, जिंदा मुसलमान को आग में जलाया गया, जिंदा मुसलमान को जमीन के अंदर दफन किया गया। यही वजह है कि आज वहाँ कोई कलमा पढ़ने वाला नजर नहीं आता। हजरत आप दूर न जाएं, खुद ही अपने मुल्क को देख लीजिए, आज हमारे साथ क्या नहीं किया जा रहा है, कौन से ऐसे मजालिम हैं जिनको हम बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।